اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، دریائے فرات جو دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک گزرگاہ ہے، بہت سے افسانوں اور داستانوں کا موضوع بھی ہے۔ اس کے بارے میں یہ دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے، اور یہ دعوے محض اندازوں کی بنیاد پر نہیں کیے گئے بلکہ حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ کیا قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام اور عراق سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں بہتا ہے اور طورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کی سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، ایشیا اور افریقہ کو ملانے میں اہم کردار کی وجہ سے دریائے فرات کو دنیا کے راستے کا نام دیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس دریا کے کنارے سے کئی تجارتی ہجرتیں اور فوجی کارروائیاں ہوئیں جس نے اسے ایک اہم جگہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے فرات خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو چکا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی اپنے ڈیمز میں پانی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلیاں بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا اور پانی کے نیچے سے سونا نمودار ہوا۔ وہاں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں لوگ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سونا اتنی آسانی سے اٹھا رہے تھے جیسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ یہ واقعہ صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ قیمتی دھات اس طرح دریا کے اندر سے لوگوں کے ہاتھ لگی، بلکہ یہ ایک بہت بڑے واقعے یعنی دنیا کے ختم ہونے کی نشانی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا نکلنے کو قیامت کی نشانی بتایا تھا، اور ایک حدیث میں دریائے فرات کے اس نیچے دبے ہوئے سونے کے بارے میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7275 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس حدیث کے مطابق دریائے فرات ایک دن سونے کو ظاہر کرے گا، اور ایک نصیحت بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس سونے کے پہاڑ سے کچھ نہیں لینا۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت یہ تھی کہ اسے نہ لیا جائے، مگر اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر آئے اور اپنی تھیلیاں بھر بھر کے سونا لے گئے۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے۔ حدیث کے مطابق چلتے ہوئے کون شخص وہ سونا نہیں لے گا، اور کون اس کے خلاف جا کر لالچ میں وہ سونا اپنے ساتھ بھر بھر کے لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ حدیث میں اس واقعے کی طرف ایک اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے اور وہاں مزید سونا ملے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دریائے فرات سے سونا نمودار ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت لڑائی ہوگی، اور بہتری اسی میں ہوگی کہ اس سے دور رہا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث 7272 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا۔ اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔
ناظرین، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح دریائے فرات یہ سونا نکالے گا۔ تو موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اسی طرح دریائے فرات بھی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے دریائے فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراقی منسٹری کے مطابق اندیشہ ہے کہ 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یا خزانہ ظاہر ہوگا۔ پھر لوگ اس سونے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ ہر انسان یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک ہوں جو بچ جائے اور اس سارے سونے کا مالک بن جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کر رہے گا۔ ایسے میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ اس سونے سے کچھ نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا مستقبل میں ایسا ہوگا کہ دریائے فرات مزید خشک ہو اور وہاں سے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں دریائے فرات سے نکلنے والے سونے پر لڑائی کی جو پیش گوئی کی گئی ہے، وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق دریائے فرات کے ارد گرد تیل کے ذخائر کے لیے جو جنگیں ہوئیں اور پچھلے کئی سالوں میں لاکھوں لوگ عراق اور سیریا میں مارے گئے، وہ سب حدیث میں کی گئی پیش گوئی میں شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریائے فرات کے تیل، چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً ویسے ہی قدر اور اہمیت ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریائے فرات سے ایک خزانہ ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت قریب آ جانے کی ایک نشانی ہوگی اور ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اس خزانے میں سے کچھ نہ لیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا جو انہیں بھر بھر کر مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، جیسا شروع میں مدینہ کے شہر میں تھا۔ مسلمان طاقتور تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشرہ چلتا تھا۔ قیامت آنے سے پہلے بھی ایسا ہو جائے گا، لیکن اس وقت سے پہلے کچھ مشکل حالات ہیں جن کا سامنا ہمیں ایمان اور ہمت کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایسا خلیفہ تو ضرور آئے گا جو مسلمانوں کو منظم کرے گا اور سب مسلمان اس کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ہمیں ابھی سے اسلام کی بلندی اور مسلمانوں کے وقار کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے مدینے کے کچھ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جو شخص بھی اپنی مرضی سے مدینہ کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینہ میں لے آئے گا، یعنی مدینہ اپنے اندر سب برے لوگوں کو نکال دے گا اور بہترین لوگ بھی مدینہ میں اچھے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ مدینہ بالکل سنسان ہو جائے گا اور وہاں صرف جانور ہی رہتے ہوں گے۔ یہاں ایک اور وقت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قیامت کے قریب ایک زمانے میں تو مدینے میں بہترین لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینہ سنسان اور ویران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی سے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔